बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दो बड़ी खबरें हैं आपके साथ जो शेयर करनी है। एक इमरान रियाज खान साहब के हवाले से है और एक आज़म खान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी इमरान खान साहब के रहे हैं इनके हवाले से है। एक तो कोर्ट्स में रिपोर्ट भी जमा हुए हैं आज इन दोनों केसेस के हवाले से। दूसरा जो है सोर्सेस क्या कह रहे हैं इन दोनों के हवाले से, आज़म खान के हवाले से खसूसन वो कुछ बड़ा करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ आज की वीडियो में हम जस्टिस मंसूर अली शाह का वो नोट जिसमें वो खुलकर चीफ जस्टिस की मुखालफत कर रहे हैं वो भी आपको बताएंगे कि उन्होंने चीफ जस्टिस के हवाले से क्या लिखा है। और फिर चीफ जस्टिस ने जो यूट्यूबर्स को बुलाकर और साफ़ी भी एक मौजूद थे वजाहतें दी हैं वो क्या दी हैं। फिर आपको ये भी बताएंगे आज की वीडियो में हम कि नवाज शरीफ साहब वापस क्यों नहीं आए दुबई से, वो दोबारा लंदन क्यों चले गए हैं। और एक सर्वे हुआ है जो तहरीके इंसाफ के वोटर्स के हवाले से पल्स चेक करने के लिए, उसमें क्या कहा गया है कि आइंदा आने वाले इलेक्शंस में तहरीके इंसाफ के वोटर्स कहाँ पे कितने होंगे, कहाँ खड़े होंगे, क्या वो वोट करेंगे या नहीं, ये भी आपको बताएंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। आज की वीडियो खसूसन जो है वो इमरान रियाज खान के हवाले से एक बड़ी खुशखबरी लाई है। और वो खुशखबरी ये है कि इमरान रियाज खान पे के जब मामला आज लाहौर हाई कोर्ट में डिस्कस हुआ तो बेसिकली जो मियां अली अशफाक साहब हैं उन्होंने कहा कि वो एक वर्किंग कमेटी जो कि बनाई गई थी इमरान रियाज खान साहब की बाजियाबी के लिए उसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कुछ इंतज़ामी अमूर हैं जो कि राइट नाउ रिजॉल्व किए जा रहे हैं और उनके बाद कभी इम्कान है कि इमरान रियाज खान साहब घर वापस आ जाएंगे। खुशखबरी की बात यह है कि जो सीनियर सहाफ़ी हैं कुछ ज़राए हमारे इस बात की तस्दीक करते हैं कि इमरान रियाज खान साहब बिल्कुल सेहतमंद हैं, वो अच्छी आप ये कह सकते हैं जगह पे हैं राइट नाउ। बिकॉज एक कंसिडर ये किया जा रहा था कि जिस तरह से खबरें आ रही थी, जिस तरह से लापता होने के बाद जो कुछ होता है अनफॉर्चुनेटली वो वाले मामलात नहीं हैं। इमरान रियाज खान साहब को रखा इसलिए बेसिकली गया कि वो खामोश रहें। और इस दौरान जब आपको पता है कि 9 मई के हमलों के बाद से एक अलग से सूरत हाल उभर के सामने आई है, तो वो बेसिकली उनके व्लॉग्स और उनकी जो आप ये कह सकते हैं पूरी एक सीरीज़ थी वो जो है ना लोगों तक ना पहुंच सके। और इमरान रियाज खान साहब जो है पुलिस तो ये कह रही है, एजेंसीज भी ये कह रही हैं कि हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे ज़राए ये बताते हैं कि वो इन सेफ कस्टडी है और वो बड़े महफूज मकाम पर हैं, बड़े सेहतमंद हैं और उनके साथ कोई नारवा सलूक नहीं किया जा रहा है। और ये सिर्फ है नहीं कह रहा, क्रेडिबल जर्नलिस्ट जो इस्लामाबाद में मौजूद हैं जाहिद गशकोरी साहब, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है। फिर उसको काउंटर चेक मियां अली अशफाक साहब ने भी किया और मियां अली अशफाक साहब जो कि इमरान रियाज के वकील हैं उन्होंने कहा कि इमरान रियाज खान साहब, बहुत सारी ऐसी बातें जो मैं बता नहीं सकता, लेकिन इमरान रियाज खान साहब बिल्कुल दुरुस्त हैं और वो इंशाल्लाह जल्द हमारे दरमियान होंगे। उम्मीद ये की जा रही थी ईद से पहले वो शायद हमारे दरमियान हों, क्योंकि चीफ जस्टिस ने भी इस बात का नोटिस लिया था और कहा था कि उनको जल्द बाजियाब कराएं। कितनी खुशी की बात होगी अगर ईद पर इमरान रियाज खान साहब अपने घर वालों के साथ हों, लेकिन ईद पर नहीं आ सके। 20 दिन का टाइम कोर्ट ने दिया है मजीद। और जो चीफ जस्टिस हैं भट्टी साहब, उन्होंने कहा कि 20 दिन आपको देते हैं इनकी बाजियाबी के लिए, आप कोशिशें जारी रखें। जो वर्किंग कमेटी उनके वकील के साथ भी राब्ते में है और मेरा ये ख्याल है कि शायद इमरान रियाज की बात भी कराई गई है, जो कि अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि पब्लिक आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो कंसर्न्स थे उनकी हवाले से, सेहत के हवाले से, उनकी जान को ख़तरा जो था वो ऐसी कोई बात नहीं है। ही इज़ फाइन, अल्लाह का शुक्र है इस हवाले से। आज़म खान कुछ हफ्ते पहले जो आपको पता है कि अपने घर के बाहर से उनको पुलिस तो नहीं कह सकते कि उस टाइम कौन था कौन नहीं था, लेकिन बहरहाल वो गायब हो गए। और अब हम अपने व्लॉग में भी बड़ी एहतियात करते हैं क्योंकि बड़ा नोटिस होता है और फिर कहा जाता है कि आपने ये जो इन्फॉर्मेशन दी है ये क्यों दी है। तो बहरहाल उनको जो है जो नामालूम अफराद हैं जो कि नज़र नहीं आते हैं वो उठा के ले गए। और इस टाइम आज़म खान साहब के हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा हुई है वो उसमें ये कहा जा रहा है कि आज़म खान साहब जो है वो अभी तक उनका कोई वेयर अबाउट्स का पता नहीं है और ना वो किसी भी इदारे की तहवील में है। लेकिन हमारे कुछ ज़राए ये बता रहे हैं कि आज़म खान साहब विल कम अप विद अ ह्यूज प्रेस कॉन्फ्रेंस। उनसे कुछ चीज़ें निकलवानी थी इमरान खान साहब के हवाले से और उस पर बड़ा वर्कआउट किया गया है। इमरान खान के हवाले से बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई भी हैं, बहुत सारे सबूत जो हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं कि इमरान खान
کو جو ہے وہ کاؤنٹر کیا جا سکے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پرنسپل سیکرٹری جو ہوتا ہے وہ بڑا کلوز کنسیڈر کیا جاتا ہے اور تمام پرائم منسٹر کے کام وہی دیکھ رہا ہوتا ہے، تو لہٰذا جو اعظم خان ہیں ان کا لاپتہ ہونا بڑا معنی خیز ہے، اور کیا پتہ وہ آنے والے دنوں میں کسی پریس کانفرنس کے ساتھ آئیں۔ پریس کانفرنس کا سلسلہ یہ جاری و ساری ہے، ابھی تک رکا نہیں ہے، عید کی بریک آئی تھی، عید کے بعد آج بھی 2 افراد جو ہیں پریس کلب میں پریس کانفرنس کریں گے۔ ایک پی ٹی آئی کے سابق وزیر ہیں خیبر پختونخوا سے، کنڈی ان کا نام ہے، اور دوسرے جو ہے ایک اور پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر ہیں، وہ جو ہے وہ جا رہے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی میں۔ تو یہ 2 لوگ جو ہیں وہ آج پریس کانفرنس کریں گے، پریس کانفرنس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اب جو ہے جو آپ کو ابھی خبر دینی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ بھی ہے، بڑی امپورٹنٹ بھی ہے، کیونکہ اس سے کل رات کو ایک فیصلہ جاری کیا گیا ہے جس میں جسٹس منصور علی شاہ کا ایک نوٹ شامل ہے۔ وہ نوٹ بڑا بھاری ہے، ویسے تو 1 پیج کا نوٹ ہے، میں آپ کو جلدی سے اس کے بتا دوں گا کہ کانٹینٹ کیا ہے، لیکن وہ نوٹ اس وجہ سے امپورٹنٹ ہے کہ اس نوٹ میں بہت ساری چیزیں ایسی لکھی گئی ہیں جو ڈائریکٹلی چیف جسٹس کو چارج شیٹ کہہ رہی ہیں۔ کیا کیا چیزیں لکھی گئی ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں لکھا گیا کہ جسٹس منصور نے جب فوجی عدالتوں کا کیس آیا تو فوجی عدالتوں کے کیس کے حوالے سے کہا کہ اس پر فل کورٹ بننا چاہیے، اور چیف جسٹس نے ان کی بات نہیں مانی۔ انہوں نے کہا کہ میرے یہ نقطہ نظر تھا کہ جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر بینچ کا جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا، تب تک جو ہے وہ پریکٹس یہ ہونی چاہیے، مطلب جوڈیشل پریکٹس یہ ہونی چاہیے کہ اہم نوعیت کے معاملات پہ فل کورٹ بنے۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ چھوڑ دیں ججز پر کہ تمام ججز ادھر ہیں یا نہیں، کون اویلیبل ہے کون نہیں، آپ کو تمام لوگوں کو، چیف جسٹس کو وہ کہہ رہے تھے، آپ کو تمام لوگوں کو دعوت دینی چاہیے، جو پاکستان میں ہوا وہ اسے اٹینڈ کر لے گا، جو نہیں ہوا وہ ریکیوز کر لے گا، کیونکہ آئینی طور پر ذمہ داری ہے۔ انہوں نے چیف جسٹس کو یہ سجیشن دی تھی کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا چونکہ فیصلہ نہیں ہو جاتا، کیونکہ پریکٹس اور پروسیجر میں یہ بات طے کی گئی ہے کہ 3 ججز مل کر سوموٹو کو ڈیسائیڈ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اہم نوعیت کے تمام کیسز میں مل بیٹھ کر تمام ججز کو جو ہے یہ کرنا چاہیے، ڈیسائیڈ کرنا چاہیے، اگر یہ نہیں ہو رہا ہے تو فل کورٹ بنانا چاہیے۔ انہوں نے چیف جسٹس سے ریکویسٹ بھی کی کہ آپ فل کورٹ نہیں بنا رہے، اس سے سوشلی، اکنومیکلی اور جوڈیشلی جو ہے وہ عدالت کو نقصان ہو رہا ہے، مورل ویلیو کم ہو رہی ہے، مورل اتھارٹی کم ہو رہی ہے۔ آپ کی جانب سے جب فل کورٹ نہیں بنایا جاتا سوالات اٹھتے ہیں، اور میرا اپنا نقطہ نظر بھی یہ ہے کہ چیف جسٹس اگر پہلے دن، آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں انتخابات کے حوالے سے جو چیزیں آئی تھی، اگر پہلے دن چیف جسٹس اس پر فل کورٹ بنا دیتے تو یہ معاملہ یہاں تک پہنچتا ہی نہ، کیونکہ کوئی بھی ایسا جج نہیں تھا میرا خیال سے جو 90 دن سے زیادہ انتخابات کے حوالے سے کوئی ریزننگ دیتا۔ بہرحال جو بھی معاملات ہوئے، ابھی بھی چیف جسٹس کی جانب سے جو بینچ نہیں بنائے جا رہے ہیں، اس پہ مختلف ججز اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ کا پورا نوٹ آ گیا، فوجی عدالتوں کا تحریری حکم نامہ کل رات کو جاری کیا گیا۔ میں نے کہا صبح آپ کو ویلاگ میں سب سے پہلے یہ بتائیں گے کہ جسٹس منصور نے ایک دفعہ پھر چیف جسٹس کو چارج شیٹ کیا ہے، اور پھر جسٹس منصور یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ بہتر سمجھتے ہیں تو فل کورٹ نہیں بنا دیں، اگر نہیں بناتے تو آپ کی مرضی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر میں، چونکہ میرے پر آئینی ذمہ داری تھی، اس وجہ سے میں پھر اس بینچ میں بیٹھا، اور پھر میرے پر اعتراض عائد ہو گیا کہ میں جسٹس خواجہ جواد ایس خواجہ کا رشتہ دار ہوں، تو میں نے اپنے آپ کو بینچ سے علیحدہ کر لیا، لیکن میں بیٹھا اس وجہ سے کیونکہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ میں نے چیف جسٹس کو ایک سجیشن دی، انہوں نے وہ بات مانی نہیں، تو لہٰذا مجھے آئین اور قانون پابند کرتا ہے کہ میں جس چیز کی تنخواہ لیتا ہوں، جس چیز کا میں نے حلف اٹھایا ہوا ہے، میں اس کی پابندی کروں، لہٰذا میں بینچ میں بیٹھ گیا، اور پھر اعتراض ہوا تو میں بینچ سے نکل گیا۔ تو یہ جسٹس منصور علی شاہ کا 1 سے 1.5 صفحے کا نوٹ تھا جو فوجی عدالتوں کے معاملے پر انہوں نے لکھا اور آگاہ کیا کہ ان کے خیالات کیا ہیں۔ نواز شریف کی واپسی پر بات کرتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کب واپس آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ ان کی واپسی کے لیے تمام چیزیں ہو رہی ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ قانونی طور پر سالو کر دی گئی ہیں، کچھ عدالتوں کے معاملات ہیں ان کو دیکھا جا رہا ہے۔ لیکن نواز شریف صاحب جب دبئی آئے تھے، دبئی آ کے میٹنگز کی، کہا جا رہا تھا ادھر سے وہ اسلام آباد آئیں گے، پاکستان آئیں گے، اور اب یا پھر اگر پاکستان نہیں آتے تو دبئی کو ہی میٹنگ ہب رکھیں گے۔ دبئی میں وہ اس وجہ سے آئے تھے کہ انہوں نے زرداری صاحب سے میٹنگ کرنی تھی اور اگلے انتخابات کے حوالے سے تھی۔ لنڈن آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ سرگرمیوں کا مرکز ہے، اس وجہ سے لنڈن میں وہ میٹنگ نہیں ہوئی، دبئی میں میٹنگ ہوئی، اس کے بعد وہ دبئی سے واپس لنڈن چلے گئے۔ پاکستان کیوں نہیں آئے؟
ایز فار ایز دا نیوز آر کنسرنڈ، جو ہماری مختلف سورسز سے بات ہوئی ہے، نواز شریف تب تک واپس نہیں آئیں گے جب تک 16 سپتمبر تک چیف جسٹس اپنی کرسی پر براجمان رہیں گے۔ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ وہ ٹرسٹ نہیں کرتے اس عدالتی سسٹم پہ، اور یہی وجہ ہے کہ وہ واپس جو ہے نہیں آ رہے، اور جیسے ہی چیف جسٹس جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ نواز شریف کی واپسی کے لیے بھی راہیں ہمیں اوپن ہوتی ہوئی، کھلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ آپ کو ایک سروے بتانا ہے، سروے یہ ہوا ہے کہ پلس چیک کیجئے کہ انتخابات سے پہلے پلس کیا ہے۔ پلس بڑی واضح ہے، پلس بڑی کلیئر ہے کہ تحریک انصاف کا ووٹر جو ہے وہ ٹوٹا نہیں ہے، ابھی بھی لوگ عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں، ابھی بھی لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ مسلم لیگ، نون، پیپلز پارٹی، ان کے ووٹ بینک سے بہت زیادہ، میں تھوڑی نہیں بات کر رہا، بہت زیادہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک موجود ہے۔ ایک سیمپتھی ووٹ عمران خان صاحب کے لیے کریٹ ہوا ہے، لوگوں کے دلوں سے ابھی عمران خان صاحب نہیں نکلے ہیں۔ گراؤنڈ صورتحال یہ ہے، جس گراؤنڈ صورتحال میں جو سروے ہوا ہے اس میں یہ حقائق بھی لکھے گئے ہیں کہ رائٹ ناؤ اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب کی پارٹی کی واضح برتری نظر آ رہی ہے پنجاب کے مختلف علاقوں میں، خیبر پختونخوا میں، اور اس بات کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ ایون 9 مئی کا آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑا سانحہ ہو بھی گیا اس کے باوجود بھی۔ تو فی الحال قمبر زیدی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی کچھ مزید خبروں کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔